حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت نکاح ہوا، جس وقت ان کی شادی ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کس طرح سادی شادی ہوئی، کتنا جہیز دیا، کیسے کی، اس کو آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں نکاح کو مشکل کر دیا، آج کے دور میں شادی کو مشکل کر دیا رسم و رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے آج شادی کرنا مشکل ہو گیا اور زنا کرنا آسان ہو گیا۔ جب ہندوستان سے ہم پاکستان آئے تو ہم ان کے ساتھ ہندوؤں کی کچھ رسمیں بھی لے کر آ گئے اپنے ساتھ۔ آج ان رسموں کو مسلمان جب تک پوری نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے شاید شادی ہی نہیں ہوتی، جبکہ وہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت نکاح ہو رہا تھا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت فرمائی اور فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ میری بیٹی سے عمر میں بڑے ہیں، آپ میری بیٹی سے عمر میں بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، آپ کی عمر میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا پیغام آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی معذرت فرمائی اور یہی کہا کہ آپ کی عمر میں اور میری بیٹی فاطمہ کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 21 سال کی تھی، 21 سال کی تھی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو 21 سال کے ہو چکے؟ 21 سال کی ان کی عمر تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 15 سال 6 مہینے، 15.5 سال، یعنی 15.5 سال کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 سال کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح کا پیغام قبول کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان دونوں کا نکاح منعقد کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے پاس خط بھیجا کہ جناب حضرت ابو بکر، ہماری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ہے فلاں دن، آپ اس نکاح میں آئیے گا، دعوت نامہ تیار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کے پاس بھیجا، حضرت عثمان کے پاس بھیجا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھیجا، اسی طرح تمام صحابہ کرام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے ان سب کو اس دعوت نامے کی طرح بھیجا، اس دعوت نامے کو بھیجا تاکہ وہ اس نکاح کی تقریب میں آئیں، تاکہ وہ اس شادی کی تقریب میں آئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح خود پڑھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصتی کے وقت حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ بھیجا، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ بھیجا رخصتی کے وقت۔